پڑھیں گے آتش کی عشقیہ شاعری اور محبوب کا تصور کہ وہ کس طرح اس کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو خواجہ حیدر علی آتش، جو کہ آتش کا پورا نام تھا، آپ جانتے ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ اور آتش کے مقابلے میں ایک شاعر تھے شیخ امام بخش ناسک۔ ان کے دور میں آتش کی اور ناسک کی جو ہے مطلب تکرار ایک رہتی تھی کہ کون بڑا شاعر ہے، اور اس دور کے شعراء نے آتش کو ہے جو ناسک پر ترجیح دی کہ خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں وہ ناسک سے بڑے شاعر ہیں۔ آتش کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا مزاج کیسا تھا۔ وہ قلندرانہ مزاج رکھتے تھے۔ ان کے کردار کی ایک بنیادی خصوصیت وہ یہ تھی کہ وہ ان کی جو قلندرانہ طبیعت تھی وہ ان کی شاعری میں بھی کہیں کہیں ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ حسن و عشق کی جو مختلف کیفیات ہیں، مزاج ہیں، عشق و عاشقی کے، عشق کے جو بھی جو ہے کیفیات ہیں، آتش نے ان سب کو اپنی جو ہے شاعری میں بیان کیا۔ حسن و عشق کے قصے، محبوب کی بے رخی، محبوب کے حسن کا تصور ہو یا عشق میں ناکامی ہو، خواہ جو بھی حسن و عشق کے معاملات ہیں وہ آتش نے اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں۔ اور آتش میں آپ کو بتاؤں وہ خواجہ آتش جو ہے مصفی کے جو ہے شاگرد تھے، شیخ غلام حمدانی مصفی۔ ان کی بھی ہم نے غزلیں پڑھی ہیں، میرا خیال ہے BA میں پڑھی ہیں، تو بہرحال یہ ان کے شاگرد تھے۔ تو ہم آج آتش کی جو عشقیہ شاعری ہے اس کے حوالے سے ان کو محبوب کا تصور دیکھتے ہیں کہ وہ عشقیہ شاعری کیسے کرتے ہیں اور محبوب کا تصور اپنی شاعری میں کس طرح پیش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آتش کی عشقیہ شاعری کئی اعتبار سے انفرادیت کی حامل ہے کہ وہ الگ تھلگ تھے۔ الگ تھلگ اس طرح تھے کہ وہ محبوب کا کہ وہ مطلب جو بیان کرنا ہوتا تھا وہ اس کو کھل کر بیان کرتے تھے، اس میں کوئی بناوٹ محسوس جو ہے نہیں کرتے تھے۔ جو بھی مطلب ہوتا تھا، جو بھی طرز کلام ہوتا تھا، اس کو وہ سیدھی سیدھی بات کر دیتے تھے، اس میں کوئی داؤ پیچ نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی کے بقول ایک تو یہ کہ شاعری بازاری محبت اور ہوس ناکی کی ڈگر سے علیحدہ سچی اور پرخلوص محبت اور لطیف ترین انسانی تعلق پر ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس پر خلوص عشقیہ شاعری سے ایک علیحدہ فضا رکھتی ہے۔ عشقیہ شاعری جو ہے وہ ایک علیحدہ فضا رکھتی ہے شاعری میں، جہاں صرف ناکامی اور نامرادی، حسرت اور ہڈیوں کو پگھلا دینے والے غم سے واسطہ پڑتا ہے۔ عشق کی کیفیت بیان کی جا رہی ہیں اور باوجود صداقت شعری کے کبھی کبھی اس سے بھی اوپ جاتی ہیں، مطلب اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ عشقیہ شاعری تمام کیفیات کو صرف ایک مرکز پر لا کھڑا کر دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عاشق کے دل کا درد اور اس کا داخلی سوز و گداز، جو اس کے دل میں سوز ہے، جو ایک قسم کا درد ہے، وہ کس طرح بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم محبوب کے جمال سے کم واسطہ پڑتا ہے اور نہ ہی اس کے جو ہے، اور کبھی کیونکہ یہ تمام کیفیات جو ہے ایک مرکز پر لا کھڑا کرتی ہیں، اور عاشق کے دل کا درد، داخلی سوز و گداز۔ یہاں ہم محبوب کو جمال سے کم واسطہ پڑتا ہے اور نہ ہی اس کی طبیعت کی رنگا رنگ جھلکیاں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ شاعری بعض اوقات ہمارے بہت سے جذباتی اور جمالیاتی جو ہے اس کو بیان کرنے میں ناکام رہتی ہے اور ہمیں پوری طور پر تسکین نہیں ہوتی۔ آتش نے لکھنؤ کے نشاتیہ ماحول، لکھنؤ کا جو مزاج تھا اردو کے حوالے سے وہ بہت خوبصورت تھا۔ بہترین اردو دان رہتے تھے، بہترین اردو بولی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی چونکہ آتش لکھنؤ اور کے جو ہے دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر تھے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو کس بل پر امیز کر کے عشقیہ شاعری میں کچھ ایسی فضا دی ہے جہاں شعرائے دہلی کے برخلاف ہمیں محض نامرادی اور یاس انگیزی ہے، مطلب نا امیدی ہے، اسے واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ اس میں محبوب بھی مکمل جلوہ سمانیوں سے نظر آتا ہے۔ یہ اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ یہاں اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوٹیشن آ گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فراق گورکھپوری نے اردو کی عشقیہ شاعری میں کیا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح ماحول میں محبت اور عشقیہ شاعری دل تنگ نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جب دلی اجڑ چکی تھی اس وقت کے لکھنؤ کی زندگی جنت کی زندگی تھی، ٹھیک ہے۔ جب دلی اجڑا، دلی شہر اجڑا، بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری مغل بادشاہ تھے، ان کو قید کر دیا گیا رنگون میں، برما میں، حالات کافی سارے خراب ہو گئے تھے۔ اس وقت مرزا غالب دہلی میں تھے، مرزا غالب کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ تو فرق ولی اور لکھنؤ کی زندگیوں میں تھا۔ آتش کی عشقیہ شاعری میں ہمیں جو حمق اور لہک ہے وہ بڑی حد تک اسی
फ़र्क़ इम्तियाज़ की मरहून मिन्नत है। ठीक है, वो कहते हैं अगर इसे तस्लीम भी कर लिया जाए तो लखनऊ का जो माहौल है आतिश की इश्किया शायरी को साजगार आया। लखनऊ की जो उर्दू थी, लखनऊ को जो माहौल था वो आतिश को बहुत, मैं आपको इंग्लिश में कहूँगी, उनको बहुत सूट किया, उनको बहुत उनके लिए फ़ायदा मंद साबित हुआ। लेकिन सिर्फ उसी माहौल में ही दीन नहीं कह सकती, क्योंकि इस माहौल में इंशा शायर रंगीन, जुर्रत और जान साहब इस तरह खुल खेले हैं कि बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद शराफत आंखें नीची कर लेती हैं। आतिश की शायरी पर उनकी अपनी शख्सियत और इनफरादी नुक्ता नज़र का असर पड़ा है, जिसकी वजह से वो आलूदगियों से बचाकर फितरी ज़िंदगी और सेहतमंद फिज़ा से आशना कर सका। आतिश की जो शायरी है अगर हम देखें तो इश्क व मोहब्बत को सेहतमंदी की अलामत और इंसान के लिए एक ज़रूरी जज्बा ख्याल करार देते हैं। इसमें हम काफ़ी सारे शेर देखेंगे आतिश की, बहुत खूबसूरत शेर हैं, याद करने वाले याद जल्दी हो जाएंगे, वो इसलिए हो जाएंगे कि क्योंकि बहुत खूबसूरत शेर हैं, क्योंकि जब शेर आपको अच्छा लगेगा तो वो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। हम देखते हैं पहला शेर। नाजुक दिलों को शर्त है आतिश ख्याल यार, शीशा जो दे खुदा तो परी को उतारिए। अगला शेर देखें। किसी का हो रहे आतिश किसी को कर रखे, वो रोज़ा उम्र को इंसान ना राई गां काटे। ठीक है, अब ये भी शेर है। अब ये शेर देखें। मलाल आया उधर उसको फना था दम इधर अपना, बलाए जहाँ खफा होना है खुश उसलूब इंसान पर। ये देखें। अब ये शेर देखें। तुम खफा हमसे हो हम तुमसे नहीं आज़रदा, हमसे है रंज तुम्हें तुमसे हमें रंज नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गो खुश रो, खुश जमाल, खुश इख्तलात और खुश उसलूब से महबूब का किरदार काफ़ी वाज़ेह है कि वो अपने महबूब की ज़्यादा बुराई नहीं करते, खूबसूरत अल्फाज का महबूब के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर फिर भी बहुत सी तहें ओझल रहती हैं। वो खुलें तो आतिश के महबूब की जो है इनफरादियत वो हमारे सामने आती है और अंदाज़ा होता है कि आतिश का महबूब दूसरे शोरा के महबूब से कितना मुख्तलिफ है। मतलब आतिश ने अपने अल्फाज में महबूब की खूबसूरती को बयान किया, इश्क की तहदारियाँ उन्होंने बयान की, इश्क की जो वारदातें, इश्क में जो मुख्तलिफ मरहले आते हैं उनको, मतलब हर किस्म का उन्होंने उन्वान बांधा अपनी शायरी में। कहते हैं, अब ये शेर देखें। किया जाए अदब से तेरे कूचे की ज़मीं भी, पाया ना कहीं नक्शे कदम राह गुजरी का। ठीक है, अब आगे हम शेर देखते हैं। देखिए काफ़ी सारे शेर हैं। कैदो नकाबो कैदे हया वो हजाबे और हिजाब शर्म, यूसुफ हमारा रखता है ज़िंदा नए नए। अब यहाँ पर जो है आतिश यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से और यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी शर्म व हिजाब की बात कर रहे हैं कि मेरा महबूब भी इस तरह हया वाला है जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम हया और ईमान वाले थे। आगे ये शेर देखें। तकिया तक पहलू में उस गुल ने ना रखा आतिश, गैर को साथ कभी यार ने सोने ना दिया। मतलब देखिए इस तरह की शायरी जो है, मैंने आपको पहले बताया कि वो जो मतलब उनके जहन में होता था वो उसमें कोई दाव पेच नहीं डालते थे और जो बात होती थी उसको सीधा सीधा कह देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। असमत और पारसाई आतिश के महबूब की बुनियादी सिफ़त है। अब देखें इसी शेर को हम देख लेते हैं कि वो इस शेर में अपने महबूब की पाक दामनी का ज़िक्र कर रहे हैं कि मेरा महबूब जो है वो पाक दामन है, वो नेक है, और वो उसकी सिफ़त बयान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आतिश ने बेशतर जगह अपने महबूब के लिए यूसुफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ख़ां तेरे हर रंग में ए यार हम ही थे, यूसुफ था अगर तू तो ख़रीदार हमें थे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे शेर हैं, आप इसमें से ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मैं हर सवाल में हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर पोइट्री का पेपर है, शायरी का है, तो आपको शेरों का हवाला देना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो कहते हैं प्रोफेसर खलीलुर रहमान आज़मी के बकौल महबूब के हुस्न व जमाल की मुसव्वरी में आतिश ने पूरी चाबुक दस्ती से काम लिया है और खारजी सरापा निगारी कहते हैं कि महबूब के जिस्म की तारीफ़ करना, पूरे जिस्म की जो है तारीफ़, आँखों से लेकर पाँव तक मतलब सराफा बयान करना। ठीक है, उसके बजाय नाजुक लकीरों और लतीफ़ तरीन रंगों का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है हर बार अजब रूप। महबूब के हुस्न की तारीफ़ कर रहे हैं, कहते हैं कि जब देखे कुछ और ही आलम है, इसको हम इश्क़ हकीकी में भी देख सकते हैं, इश्क़ मजाजी में भी देख सकते हैं कि जब ए खुदा कि कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार तेरा अजब रंग है हर बार अजब रूप। आगे ये शेर है। हर घड़ी हर दम तरक्की है जमाले यार को,
روح سے بہتر لطافت میں بد ہو جائے گا۔ اب آگے یہ شعر دیکھیں، آئینہ دیکھنے کا گزرتا نہیں خیال، اپنی خبر نہیں انہیں میری خبر کہاں۔ اچھا اب آگے، منہ آئینے میں جو دیکھے وہ غیرت یوسف، ادھر یہ اور ادھر عکس انگلیاں کاٹیں۔ وہ کہتے ہیں میرا محبوب اس قدر خوبصورت ہے، غیرت یوسف ہے اس میں، کہ ادھر یہ ہم ادھر دیکھیں اور ادھر ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اب یہ شعر دیکھیں کتنا خوبصورت شعر ہے، کہتا ہے وہ شوق آئینے میں عکس سے آتش، تم ہم سے زیادہ ہو تو ہم تم سے زیادہ۔ بھئی محبوب شیشے میں خود سے بات کر رہا ہے آئینے میں، ٹھیک ہے۔ ایسے عصمت باز پارسا خوش جمال محبوب سے محبت اور چاہت کا جذبہ انسان کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے، کہ محبوب عصمت باز ہے، پارسا ہے، نیک ہے، خوش اخلاق ہے، خوش جمال ہے، مطلب خوبصورت ہے، تو اسے محبت اور چاہت کا جذبہ جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب آگے یہ شعر آپ دیکھتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے وہ آپ جو ہے وہ کر لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ شعر دیکھیں، روٹ کر ملنے جو جاتا ہوں تو کہتا ہے وہ شوق، روٹ کر ملنے جو جاتا ہوں تو کہتا ہے وہ شوق، کل خفا تم تے مزاج آج ہے ناساز اپنا، کل تم خفا تھے آج میرا مزاج جو ہے وہ ناساز ہے، زیادہ اچھا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کافی سارے شعر ہیں، آپ کے پاس بہت چوائس ہے کہ آپ ان کو یاد کریں، جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کے بقول یہ انداز اردو کی عشقیہ شاعری میں بھی نیا ہے اور البیلا بھی ہے، اس لیے محبوب کو یہ ادا بھا جاتی ہے اور اس کا دل بھی پگھل کر رہتا ہے۔ کشش عشق میں بار اثر اتنا تو ہوا، پھر کھڑے ہوتے ہیں منہ پھیر کے چلنے والے، پری شیشے میں اتری کہیے یا قالب میں روح آئی، عجب انداز سے آغوش میں وہ ناز نہیں آیا۔ اب یہاں پر آتش جو ہے محبوب کے وصل کی بات کر رہے ہیں، محبوب سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں کہ پری شیشے میں اتری، وہ کہتے ہیں اس طرح میرا محبوب آیا کہ جیسے پری شیشے میں اترتی ہے یا ایک روح انسان میں آ جاتی ہے، عجب انداز ہے آغوش میں وہ ناز نہیں آیا، وہ خوبصورت آیا۔ اب اس کے بعد آتش عشقیہ شاعری میں نشاط کی نشاتیہ شاعری کی خوبصورتی، ایک پر امید لہجہ ہوتا تھا غالب آتش کا، جو کامرانی کے نشے سے چور ہے غالباً۔ یہ شعر دیکھیں، یار کو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا، رات بھر طالع بیدار نے سونے نہ دیا، طالع بیدار مطلب جاگنے کی عادت رکھنے والا، شام سے وصل کی شب آنکھ نہ جھپکی تعصب، شادی دولت دیدار نے سونے نہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے محبوب کی ملاقات کی جو خوشی تھی، مجھے اس خوشی نے سونے نہیں دیا۔ اس طرح کے جو شعر ہیں یہ بھی ایک اردو ادب کا خزانہ ہے، اس طرح کے شعر بھی زیادہ تر آتش کے ہی شاعری میں ملتے ہیں، خوبصورتی سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں آگے یہ دیکھیں، وصل کی شب عیش و عشرت کا یہ سما کیجئے، خود بھی عریاں ہو جیے کو بھی عریاں کیجئے۔ دیکھیں کس قدر کھل کر آتش بات کرتے تھے، ہر جو محبوب کا تصور ہے، ہر طریقے سے ہر عنوان وہ مانتے تھے عشق کا۔ کہتے ہیں وصل کی شب ہے کہاں ساقی تکلف برطرف، میں تمہیں پیمانہ دوں تم مجھ کو دو پیمانہ آج۔ ان اشعار میں بظاہر ایک طرح کی عریانی کا احساس ہوتا ہے کہ پڑھنے والا تھوڑا سا محسوس اس طرح کرتا ہے کہ کس طرح کھل کر شعر کہے گئے ہیں، لیکن آتش کی عشقیہ شاعری کے پس منظر اور محبوب کے کردار کی روشنی میں اسے دیکھا جائے تو عشقیہ شاعری کے اس پہلو کو صحت مند جنسیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آتش کے اس نوع کے اشعار جرت اور داغ وغیرہ کی معاملہ بندی سے الگ ہے۔ اس قسم کے اشعار اگر ہم نے دیکھیں تو شاید آپ نے پڑھے بھی ہوں کہ جرت، شیخ قلندر بخش جرت، سنا ہوگا آپ نے یہ نام، اور داغ دہلوی بہت بڑا نام ہے۔ داغ دہلوی بھی کھل کر بات کرتے تھے، عنوان باندھتے تھے عشق و عاشقی کے، محبوب کے، حسن کے، تصور کے، مطلب ہر قسم کی بات کرتے تھے، لیکن وہ یہ سب جو معاملہ بندیاں ہیں وہ آتش کے ساتھ الگ ہیں، ان کی الگ بات ہے اس کو بیان کرنے میں، اور اس میں ہوس ناکی کے بجائے پرخلوص جنسیت اور ہم آہنگی ملتی ہیں۔ اور عشقیہ شاعری کے یہ دونوں کردار محبت کے نشے سے مخمور معلوم ہوتے ہیں، کہ وہ محبت کے نشے سے اس قدر مخمور ہو کر مطلب انہوں نے یہ شعر کہے ہیں کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کے عاشق جو ہے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، اور یہ کوٹیشن آپ رہنے دیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں
ڈاکٹر تبسم کاشمیری کہتے ہیں اپنی تالیف اردو ادب کی تاریخ میں اس قسم کی عشقی شاعری پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نشاط وصل کی طربناک کیفیات میں آتش کے ہاں جنسی حساسیت کی تمثالیں بھی موجود ہیں اور ان تمثالوں میں جنسی لذت کے حصول سے ملنے والی شادمانی بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وصل کی جو طربناک جو کیفیت ہے، محبوب سے ملاقات کی جو کیفیت ہے، اس میں ایک عاشق کے لیے ایک تکلیف بھی ہے، ایک خوشی بھی ہے، لیکن وہ آتش کے ہاں جب وہ اس کو بیان کرتے ہیں جنسی حساسیت کے طور پر وہ مثالیں بیان کرتے ہیں تو اس میں تمثالوں میں جنسی لذت کے حصول سے جو ملنے والی جو خوشی ہے اس کو وہ آتش کھل کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں وہ محبوب کے بدن سے مسرور ہوتا ہے اور یہاں وہ مقامات بھی آتے ہیں جہاں وصل کی آرزو مندی میں محبوب کو عریاں دیکھنے کی خواہش ایک تسلسل کے ساتھ چلتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا آتش نے کوئی بھی عنوان، کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی قلبی واردات جو ہے عشق کی محبوب کے حوالے سے یا عشق میں جو بھی کیفیات ایک عاشق کو ہوتی ہیں، آتش نے اس کو کھل کر بیان کیا ہے۔ مطلب کوئی بات بھی انہوں نے رہنے نہیں دی اور یہ بات جو ہے آتش کے ساتھ مخصوص تھی۔ وہ کہتے ہیں محبوب کو عریاں دیکھنے کی خواہش ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آگے سے کہتے ہیں آرزو مندی کے اس جذبے میں ایک والہانہ اشتیاق ہے اور جسم کے جنسی بہبت سے سرشار ہونے کی شدید طلب بھی۔ وہ کہتے ہیں آرزو تو ہے محبوب سے ملاقات کی اور اس میں ایک اشتیاق ہے، ایک شوق دکھایا گیا ہے کہ میں محبوب سے کس طرح ملاقات کروں گا، اور باہمی جو جسمانی محبت ہے اس میں سرشار ہونے کی شدید طلب بھی آتش کے ہاں پائی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ جو سوال ہے، موضوع ہے، یہ پسند آیا ہوگا اور کافی دلچسپ تھا۔ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔